أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سورة الکہف کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور آج ہم انشاءاللہ 16ویں سپارے کے آغاز سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر سورۃ الکہف کی ہے 75۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال الم اقل لک کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کیا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً پہنچ گیا میری طرف سے عذر، پہنچ گئے آپ میری طرف سے عذر کو۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، یہاں تک کہ وہ آئے ایک گاؤں کے پاس اور ان دونوں نے ان گاؤں والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا ان کی ضیافت کرنے کو۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، تو وہاں پہ اس گاؤں میں انہوں نے ایک دیوار کو پایا جو قریب تھا کہ گر جاتی، لیکن انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا حضرت خضر نے۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو آپ اس پر ان سے کوئی اجرت لے لیتے، یعنی انہوں نے ہماری کوئی مہمان نوازی نہیں کی تو ایٹ لیسٹ آپ نے ان کی ایک دیوار صحیح کر دی ہے تو آپ ان سے کچھ پیسے لے لیتے تاکہ ہم کچھ کھا لیتے۔ قال هذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا کہ یہ میری اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں بتاؤں گا ان باتوں کی حقیقت جن پہ تم صبر نہیں کر سکے۔ اما السفینۃ، رہی بات وہ کشتی کی، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو وہ غریب مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، یعنی مچھیرے تھے۔ فاردت ان اعیبھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں۔ وکان وراءہم ملک، اور اس کے آگے ایک بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر کشتی کو زبردستی ہتھیا لیتا تھا، پکڑ لیتا تھا۔ ظاہر ہے کشتی کو میں نے خراب کر دیا تاکہ بادشاہ اس کو دیکھے گا تو کہے گا یہ کشتی صحیح نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دے گا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، رہی بات اس لڑکے کی، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ پھنسا نہ دے ان کو کفر میں اور سرکشی میں، یعنی اس بچے کی وجہ سے کہیں وہ کفر کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان دونوں کو بدل دے۔ فَأَرَدْنَا، پس ہم نے ارادہ کیا کہ بدل دے ان دونوں کا رب، خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، جو ایسی اولاد سے بدل دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں اس سے زیادہ قریب ہو۔ یہاں سے فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جتنے بھی معاملات کر رہے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہو رہی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک نبی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بچے کو قتل کیا ہے اس لیے قتل کیا کہ ان کے والدین جو تھے نیک تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا۔ اندیشہ کیا تھا؟ یقین تھا اس بات کا، کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی تھی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ اس کی وجہ سے، وہ بچے کی وجہ سے وہ کہیں کفر کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین پہ احسان کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، اور قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو اولاد دوں گا جو اس سے زیادہ پاکیزہ ہوگی اور اس سے زیادہ شفقت والی اور رحم والی ہوگی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، رہی بات جدار یعنی دیوار کی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ دیوار تھی دو یتیم بچوں کی جو شہر میں تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا ان دونوں کے لیے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا والد نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس چاہا آپ کے رب نے، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ اپنی جوانی کو دونوں پہنچ جائیں بچے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اس کے بعد وہ کیا کریں، وہاں سے خزانہ نکال لیں۔ رحمة من ربک، یہ مہربانی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وما فعلته عن امری، یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو یہاں پہ پتہ چل گیا کہ سارے معاملات اللہ کے حکم سے ہو رہے تھے، اللہ وحی کرتے جا رہے تھے، حکم کرتے جا رہے تھے، حضرت خضر اپنی اللہ کے حکم سے وہ چیزیں معاملات کرتے جا رہے تھے۔ اس سے علماء نے ایک اور چیز بتائی کہ جب والدین نیک ہوتے ہیں
تو اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور اولاد ابھی چھوٹی ہو تو والدین کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اس آیت سے پتہ چلا. تو والدین کی نیکی کا اثر اپنی اولاد پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے ذوالقرنین کے حوالے سے سوال کرتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے سامنے اس کا ذکر تلاوت کرتا ہوں، اس کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں ان کو قدرت دی، طاقت عطا کی. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر ضرورت کا اور اچھا سامان ہم نے ان کو مہیا کیا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ اپنا سامان لے کے نکلے، سفر پہ نکلے، جہاد کے لیے نکلے. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ سورج غروب ہوتا تھا، یعنی سورج غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچے. وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، انہوں نے پایا اس سورج کو کہ وہ غروب ہو رہا تھا ایک چشمے میں جو دلدل کا تھا، یعنی مٹی والا گندا چشمہ، جو مٹی والا جو دلدل ہوتی ہے، جو مٹی جو ہے وہ گھل جاتی ہے، ایسے چشمے کے اندر وہ جو ہے وہ غروب ہو رہا تھا. وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، اور اس طرف اس کے پاس انہوں نے ایک قوم کو پایا. تو یہاں پہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ظاہر ہے، مطلب اگر آپ سمندر کو دیکھیں دور سے، یعنی سورج کو دیکھیں آپ، تو دور سے آپ کو یہی لگتا ہے اگر پانی ہو تو پانی میں لگتا ہے کہ وہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، تو حقیقت میں وہ پانی میں ڈوب نہیں رہا ہوتا، بلکہ اصل میں وہ بظاہر ایسے لگتا ہے. تو انہوں نے جو چیز ظاہر میں نظر آئی انہوں نے اس کے بارے میں بیان کر دیا. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، انہوں نے کہا اے ذو القرنین، اما یعنی انہوں نے وہاں پہ ایک قوم کو پایا. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، انہوں نے کہا اے ذو القرنین، اما ان تعذب، بلکہ ہم نے کہا کہ اے ذو القرنین، اما ان تعذب، آپ چاہیے تو ان کو سزا دیں، اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو آپ ان کے ساتھ کوئی اچھا بھلائی کا معاملہ کر دیں. یعنی ہوا یہ کہ یہ مغرب کی طرف گئے سب سے پہلے، مغرب کی اینڈ تک، یعنی اس سے اشارہ ہوا کہ وہ مغرب کے بالکل آخری اینڈ تک جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایگزسٹ کرتی تھی وہاں پہ پہنچے، اور وہاں پہ ان کو لگا ایسے جیسے سورج بالکل ان کے سامنے ایک گندے پانی کے اندر، یہ گندی دلدل کے اندر جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ انہوں نے اس قوم کو پایا، اور اس قوم کا کام یہ تھا کہ وہ دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کفر اور شرک کر رہی تھی، تو انہوں نے اس کے ساتھ جہاد کیا، لڑائی کی. لڑائی کرنے کے بعد اس کے بعد جو لوگ ان کے قبضے میں آئے، تو اب اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو ان لوگوں کو عذاب دیں، سزا بھی دے سکتے ہیں، اور چاہے تو آپ ان کو کیا کریں، معاف کر دیں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دیں. تو حضرت ذوالقرنین نے وہی کام کیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھا. اما من ظلم، جنہوں نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، ہم ان کو سزا دیں گے. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، پھر ان کو لٹایا جائے گا ان کے رب کی طرف، اور اس سے بھی برا عذاب ان کو ملے گا وہاں پہ. واما من آمن وعمل صالحا، اور جو بندہ جس نے نیک عمل کیے، ایمان لے کے آیا، فلہ جزاء الحسنى، تو اس کے لیے بھلائی ہے، اس کے لیے بھلائی کا بدلہ ہے، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے. وسنقول له من امرنا یسرا، اور عنقریب ہم اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کی بات کہیں گے، یعنی ہم اس کے لیے آسانی کریں گے. ثم اتبع سببا، پھر وہاں سے وہ دوبارہ وہ سفر کے لیے تیار ہوئے اور اپنا سامان لے کے وہاں سے نکلے، اپنے لشکروں کو لے کے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، اب وہ مشرق کی طرف گئے، بالکل اینڈ پہ جہاں پہ سورج طلوع ہوتا تھا. وجدها تطلع على قوم، تو وہ ایسی جگہ کو پہنچے جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے، اور ایک قوم پر، وہاں پہ ایک قوم تھی، لن نجعل لهم من دونها سترا، ان کے اور سورج کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی. علماء بیان کرتے ہیں اس سے مراد یہ تھا کہ یعنی وہ ایک ایسی کھلا صحرا تھا اور کھلی جگہ تھی، ظاہرہ کوئی اوٹ نہیں تھی، کوئی پہاڑ نہیں تھی جس کی وجہ سے سورج، یہ درخت نہیں تھے جس کی وجہ سے سورج کا جو ہے وہ روشنی ان سے، یعنی اس کے درمیان حائل ہو جاتی. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یہی حقیقت ہے اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس کی خبر ہمارے علم میں ہے، یعنی جو کچھ اس کے پاس جو معاملات ہم بتا رہے ہیں سب کا سب ہمارے علم میں ہے، اور ہم اسی علم سے آپ کو بتا رہے ہیں. ثم اتبع سببا، پھر وہ دوبارہ وہاں سے سامان لے کے نکلا، دوبارہ وہاں پہ بھی انہوں نے یہی کام معاملہ کیا، ان کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا سبق دیا، اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اور جو برے تھے ان کو سزا دی. حتی اذا بلغ بین السدین، پھر وہاں سے وہ نکلے اور یہاں تک کہ وہ پہنچے ایسی جگہ پہ جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی. وجد من دونہ ما قوما، اس جگہ پہ انہوں نے ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، ایسی قوم تھی کہ جن کی بات وہ نہیں سمجھ سکتے، یعنی ان کی کوئی اپنی زبان تھی. قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا اے ذو القرنین، ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، یأجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تو کیا اگر ہم تمہیں کچھ مال عطا کر دیں تو تم ایسا کر سکتے ہو کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دو، کوئی اوٹ بنا دو جس کے ذریعے کیا ہو وہ ہم پر حملہ نہ کیا کرے. تو ایک ایسے مقام پہ پہنچے جو پہاڑوں والی جگہ ہے، اور وہاں پہ یاجوج ماجوج قوم آتی اور آ کے ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتی، ان کو نقصان پہنچاتی. تو انہوں نے کہا یہ ہم پہ فساد کرتی ہے یہاں پہ آ کے، تو اگر ہم آپ کی مالی مدد کر دیں،
آپ کو کچھ اپنی طرف سے تاوان دے دیں تو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے لیے، کیونکہ آپ بڑی شان و شوکت والے ہیں، آپ کے پاس بڑا لشکر ہے اور بڑی قوت اور طاقت، بڑا سامان ہے آپ کے پاس، تو اگر آپ ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیں. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جو تم باتیں مجھے بتا رہے ہو، یعنی جو تم مجھے پیسے کی آفر کر رہے ہو، میرے رب نے جو مجھے قدرت عطا کی ہے وہ مجھے بہت بہتر ہے، مجھے کافی ہے. جو اللہ نے مجھے مال عطا کیا وہ مجھے کافی ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں. فاعینونی بقوت، اگر تم نے میری مدد کرنی ہے تو قوت کے ساتھ، افرادی قوت مجھے عطا کرو، میرے ساتھ مدد کرو، میرے ساتھ لگو، ہم مل کے بناتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی کام کے اندر اصل چیز مال نہیں ہوتا، اصل چیز دنیاوی وسائل ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی ان کی اہمیت ہوتی ہے لیکن ہمیشہ وہ کم ہوتی ہے. اصل اہمیت ہوتی ہے افراد کی. آگے بھی چل کے ہم سورۃ طٰہٰ میں پڑھیں گے، اس کے بارے میں دوبارہ میں وہاں پہ انڈیکیٹ کروں گا انشاءاللہ. اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، مجھے لا کے دو تم لوہے کے تختے. حتیٰ اذا ساوا، یہاں تک کہ جب اس نے اس کو برابر کر دیا، بین الصدفین، دو پہاڑوں کے درمیان. قال انفخوا، انہوں نے کہا اس کے اندر اب دھونکو، یعنی آگ جلاؤ. حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ آگ بن گیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو انہوں نے کہا آؤ میرے پاس میں ڈالوں اس پر پگھلا ہوا تانبا. یعنی انہوں نے کیا کیا، لوہے کی بڑی بڑی وہ منگوائیں، انہوں نے شیٹیں منگوائیں موٹی موٹی، اور اس کو پگھلایا، گرم کیا فل، یہاں تک کہ وہ آگ کی طرح گرم ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے پگھلا ہوا تانبا اس کے اوپر ڈال دیا جس سے وہ بہت مضبوط ہو گئی. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، پھر نہ کر سکیں گے جو اس پر چڑھیں اور نہ وہ لگا سکیں گے اس پہ کوئی نقب. یعنی پھر وہ اتنی بڑی دیوار انہوں نے بنائی، اور وہ مضبوط بھی تھی، بڑی بھی تھی. بڑی اتنی تھی کہ وہ اس کے اوپر سے ٹانگ نہیں سکتے تھے، یعنی اوپر سے کود کے نہیں آ سکتے تھے، اور مضبوط اتنی تھی کہ وہ اس کو توڑ نہیں سکتے تھے. قال هذا رحمۃ من ربی، انہوں نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، پس جب آئے گا میرے رب کا وعدہ تو وہ اس کو کر دے گا برابر. یعنی ابھی تو میں نے ان کو روک دیا ہے، لیکن جب میرا اللہ چاہے گا، جب اس کی شان ہوگی، جب اس کی اجازت ہوگی، تو یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ سب ختم کر کے واپس آ جائیں گے قرب قیامت جیسے. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کے بعض کو اس دن تاکہ وہ ایک دوسرے کے اندر ریلا مارتے ہوئے آئیں، موج کی طرح. جیسے آپ کو موج آتا ہے نا، سمندر کی موج آتی ہے، ایک لہر آتی ہے بڑی سی، اس طرح کی موج کے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ ایسے نکلیں گے تو سمندر کی لہروں کی طرح، بڑی بڑی موجوں کی طرح آئیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم انہیں جمع کریں گے سب کو. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ معاملہ سور پھونکنے سے پہلے ہوگا. یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، حدیث میں آتا ہے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے. اور یاجوج ماجوج جب نکلیں گے اس کے فوراً بعد پھر قیامت آ جائے گی. یعنی 10 نشانیاں، بڑی نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نشانیاں آئیں گی تو اس کے بعد قیامت کسی بھی لمحے آ سکتی، اتنی جلدی، اتنی قریب ہو جائے گی. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم سامنا کر دیں گے جہنم اس دن کافروں کے بالکل سامنے. یعنی جہنم، یعنی اللہ تعالیٰ سور کی بات کریں قیامت کے دن، اور کافروں کے سامنے اس دن جہنم کو بالکل سامنے کر دیا جائے گا. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ کافر، وہ میرے ذکر سے جن کی آنکھیں غفلت میں پڑی ہوئی تھیں، یعنی ان کی آنکھیں جو ہیں وہ میری ذکر سے غفلت میں تھیں. وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور نہ وہ استطاعت رکھتے تھے کہ وہ سنتے، نہ وہ اللہ کے ذکر کو سنتے تھے اور نہ ان کی آنکھیں اللہ کے ذکر کو دیکھتی تھیں. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو، من دونی، میرے سوا، اولیاء، حمایتی یا کارساز یا دوست. کیا یہ لوگ جو کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کے میرے بندوں کے ساتھ دوستی کریں گے اور ان کو اپنا حمایتی اور اپنا سازا، میرے خلاف مددگار بنا لیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ان کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے ان کافروں کے لیے، نزلا بطور ضیافت کے، مہمان نوازی کی. ان کی مہمان نوازی جہنم سے ہوگی، اللہ معاف کرے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا میں ہم نہ تمہیں بتائیں بالاخسرین اعمالا، کون شخص ہے جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں. کیا ہم ایسے شخص کے بارے میں آپ کو نہ خبر دیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اور گھاٹے میں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جس نے اپنی پوری زندگی کھپا دی اس دنیا کی زندگی میں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. پوری زندگی، یعنی اس کی پوری لائف جو ہے صرف اس کا مقصد اور آبجیکٹو صرف دنیا کا حصول تھا، اور اس نے پوری زندگی اس میں کھپا لی، اور وہ سمجھتا جا رہا تھا میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں بہت سکسیسفل ہوں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا. فحبطت اعمالہم، پس ضائع ہو گئے ان کے اعمال. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا،
پس نہیں ہوگا ان کے اعمال کا قیامت کے دن تھوڑا سا بھی وزن. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کی جزا، ان کا سزا جہنم ہے. کس وجہ سے؟ جو انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور یہ سزا اس لیے بھی ہے کیونکہ انہوں نے میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے فردوس کے باغات، نزلا مہمان نوازی کے طور پہ اللہ تعالیٰ ان کی باغات سے مہمان نوازی فرمائیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، ان کے وہ وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے، وہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ وہاں سے وہ دور ہو جائیں. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ سمندر سب کے سب سیاہی بن جائیں، لکلمات ربی، تاکہ میرے رب کے کلمات جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس میں لکھنا شروع کریں، لنفد البحر، تو تمام کے تمام سمندر ختم ہو جائیں گے. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات جو ہیں وہ ختم ہوں. یعنی اگر پورے سمندر جو ہیں سب کے سب وہ سیاہی بن جائیں اور اللہ کی شان میں لکھنا شروع کر دیں تو وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی شان اور اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ وہ اس جیسے اور بھی سیاہی لیں، یعنی اتنے سمندر اور بھی لیں، جتنے مرضی سمندر لیں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا ایک انسان. یوحا الیہ، فرق صرف یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی گئی. انما الہکم، کیا وحی کی گئی کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، الہ واحد، صرف ایک معبود ہے، وہ اللہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کا، قیامت کے دن پر جس کو امید ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ صرف امید نہ رکھے بلکہ نیک عمل بھی کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ نہ شریک کرے اپنی عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو. آگے سورہ مریم ہے، یہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریہ پر. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام پہ جو رحمت کی اس کا ذکر کریں گے. اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا اپنے دل میں. آپ کو پتہ ہے نا دعا کے لیے اصل دعا کا مقصد کیا ہے؟ دعا کا اصل محل ہے کہ وہ آہستہ بولی جائے، آہستہ آواز میں. قال رب انی وہن العظم، انہوں نے کہا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں. ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اللہ میں کبھی بھی تیری دعا سے محروم نہیں ہوا. یعنی جب بھی میں نے تجھ سے بات کی ہے، جب بھی میں نے تجھ سے کچھ مانگا اے میرے رب، تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، کبھی میں محروم نہیں ہوا، تو نے مجھے ضرور کچھ نہ کچھ عطا کیا. وانی خفت البوالی من ورائی، اور مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں. وکانت امراتی عاقرہ، اور میری بیوی تو بانجھ ہے. فہب لی من لدنک ولیہ، تو اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر اپنی رحمت سے ایک وارث، یعنی ایک بیٹا عطا کر. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہوگا اور وہ اولاد یعقوب کا بھی وارث ہوگا. وجعلہ ربی رضیہ، اور اے میرے اللہ تعالیٰ صرف بیٹا نہیں عطا کرنا، مجھے ایسا بیٹا عطا کرنا جو تجھے بڑا محبوب بھی ہو، پسندیدہ بھی ہو. یا زکریا، اے زکریا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی. اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے ایسا نام کبھی کسی کا نہیں رکھا. یحییٰ نام جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا. اصل اس کی سب سے بڑی شان یہ نام اللہ کہتے ہیں حضرت یحییٰ سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا نہیں رکھا. قال ربی انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا اے میرے رب، اب دیکھیں خود ہی دعا مانگی، اللہ نے قبول بھی کر لی، ساتھ ہی کیا کہا، اللہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی تو بانجھ بوڑھی ہو گئی ہے بیچاری، اب تو قابل نہیں ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں تو بڑھاپے کی انتہائی حد کو پہنچ چکا ہوں. قال کذالک، اللہ نے کہا اسی طرح، میں اسی طریقے سے معاملہ کرتا ہوں. قال ربک هو علی حی، اور کہا تیرے رب نے کہ وہ میرے اوپر آسان ہے. وقد خلقتک، اور میں نے تجھے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے میرے لیے کہ میں تجھ سے ایک جو ہے وہ پیدا کر دوں، میں نے تو تجھے بھی پیدا کیا تھا جب تو کچھ بھی نہیں تھا. قال رب اجعل لی آیہ، اطمینان دل کے لیے کہا کہ اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجیے. قال آیتک الا تکلم الناس، اللہ نے کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا 3 دن، 3 لیال، 3 راتیں، سویہ، ٹھیک پوری کی پوری. فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ اپنے محراب سے، جب اللہ نے دعا قبول کر لی، اپنے محراب سے نکلے، لوگوں کے پاس گئے، اپنی قوم کے پاس گئے. فاوحى الیہم، تو انہوں نے اشارہ کیا، ظاہر زبان ایک دم بند ہو گئی، اللہ کی طرف سے نشانی آ گئی، تو انہوں نے اشارہ کیا اپنے قوم کو. کیا کہا، کس چیز کا حکم دیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ وہ صبح شام اپنے رب کی پاکیزگی بیان کریں،
اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اب اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ کو کہہ رہے ہیں، پیدا ہو گئے اور آئے، اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ کو کہتے ہیں کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے اسے وحی اور نبوت عطا کی بچپن میں ہی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن سے ہی اللہ نے نبوت عطا کر دی تھی۔ وحنانا من لدنا، اور ہم نے اپنے پاس سے شفقت، وزکاتن، اور پاکیزگی عطا کی۔ وکان تقیہ، اور وہ بہت ہی پرہیزگار تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی نیکی کے اندر اپنے آپ میں ایک پوری، یعنی جسے کہتے ہیں نا ایک داستان تھے، بہت نیک تھے، بہت نیک تھے، بہت ہمبل تھے اور بہت پاکیزہ تھے۔ وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، ان کے ساتھ احسان کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور نہ تھے وہ سرکش، سخت، عصیا اور نافرمان۔ وسلام علیہ، اور سلامتی ہو ان پر، یوم ولد، جس دن وہ پیدا ہوئے، ویوم یموت، اور جس دن وہ فوت ہوں گے، ویوم یبعث حیا، اور جس دن دوبارہ اللہ ان کو زندہ کرے گا اور وہ دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ واذکر فی الکتاب مریم، اور ذکر کریں قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے دور ہو گئیں اپنے مکان کی ایک مشرقی جگہ پہ، یعنی عبادت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا ایک ایسٹرن جگہ پہ۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پھر انہوں نے ڈال لیا ان کی طرف سے پردہ، یعنی ان سے اپنے آپ کو پردہ کر لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ فتمثل لها بشرا سویا، وہ اس کے لیے ایک بہت اچھے خوبصورت آدمی کی شکل میں آیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، انہوں نے کہا رحمان کی میں پناہ میں آتی ہوں، من کا، تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے۔ ایک دم دیکھا اتنا خوبصورت نوجوان آ گیا، اپنے آپ کو انہوں نے آئسولیٹ کیا، اکیلی ہوئی تھیں تو وہاں پہ آ گیا، تو ایک دم ان کو ڈر آیا، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے تو اللہ سے ڈر، میرے قریب نہ آنا۔ قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا کہ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، فرشتہ ہوں۔ لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک ایسا لڑکا، ایک ایسا پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا کہ کیسے مجھے اولاد ہو سکتی ہے، مجھے بیٹا کیسے اللہ دے سکتے ہیں۔ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ ولم اکو بغیہ، اور میں بد کردار عورت بھی نہیں ہوں، بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، اللہ نے کہا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہا کہ وہ میرے اوپر بہت آسان ہے یہ کرنا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنائیں اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی، ایسی پیدائش کو، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے ایک رحمت بھی بنا دیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو طے شدہ ہے، یعنی بھی ہو کے رہے گا۔ فَحَمَلَتْهُ، پھر وہ اس کو حمل ٹھہرا، ایک دم پریگننٹ ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر وہ چلی گئیں اسے لے کر ایک دور کی جگہ پر، تکلیف میں اور تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے اپنے حمل کو لے کے وہ ایک دور جگہ پہ لوگوں سے آئسولیٹ ہو گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پھر اچانک ان کو پھر ان کو تکلیف جو ہے وہ آنا شروع ہوئی، جو چائلڈ برتھ کی، ڈلیوری کی جو تکلیف ہے ان کو آنا شروع ہوئی، اور وہ اس کو لے گئی، وہ تکلیف جو ہے ان کو لے گئی ایک کھجور کے درخت کے تنے کے پاس، یعنی وہ تکلیف اچانک ان کو حمل ٹھہرا، وہ دور ہوئی لوگوں سے، اور اس کے ساتھ ان کو پیٹ میں تکلیف ہونا شروع ہو گئی حمل کی، اور وہ اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ ایک درخت کے، جو کھجور کا جو درخت تھا اس کی جڑ یعنی اس کے تنے کے پاس جا کے وہاں پہ پہنچ گئیں۔ قالت یا لیتنی، وہ تکلیف اتنی زیادہ تھی، انہوں نے کہا مت قبل ھذا، ہائے میں اس سے پہلے مر جاتی، او کنت نسیا منسیا، یا میں بھول جاتی اور بھلائی ہو جاتی، یعنی مر کے میں سب کچھ مٹ جاتی، میرا کوئی نام و نشان باقی نہ رہتا۔ تو اس علماء نے کہا کہ بعض اوقات انسان تکلیف میں اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکال دیتا ہے کاش میں مر جاتی، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان تکلیف میں کہتا ہے، اس کے اندر اس کی انٹینشن نہیں ہوتی، لیکن کوئی بندہ جان بوجھ کے اگر یہ کہے تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ مایوسی ہے۔ فناداها من تحتها، ہم نے اس کو پکارا اس کے نیچے سے، یعنی اس درخت کے نیچے سے اس کو آواز آئی، اللہ تحزنی، کہ آپ گھبرائیے نا، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا، ایک پانی، ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ وہزی الیک بجذع النخلہ، اور اس کھجور کے تنے کو آپ ہلائیے، تساقط علیک رطبا جنیا، تجھ پر گر پڑیں گی تازہ کھجوریں، فکولی، پس تو کھا، واشربی، اور پی ٹھنڈے پانی کو، وقری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، فاما ترین من البشر احدا، پھر اگر تو دیکھے کسی آدمی کو، فقولی انی نذرت للرحمن، تو کہہ دے کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کی، صومن، روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کروں گی، کسی بھی آدمی سے۔
یعنی اس کے بعد پیدائش کے بعد اللہ نے کہا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی بھی مرد آپ سے بات کرے، کوئی بندہ آئے آپ کے سامنے، تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ میں نے آج کے دن میں نے نظر مانی ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، اللہ تعالیٰ کی نظر مانی۔ اس سے پتہ چلا کہ نظر مانی جا سکتی ہے لیکن وہ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، پھر وہ اپنی قوم کی طرف اس کو لے کے آئی اٹھا کے بچے کو۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، انہوں نے کہا اے مریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت بری چیز لے کے آئی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ کوئی برا آدمی تو نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں کوئی بدکار عورت تو نہیں تھی، تو پھر تو نے یہ کام کیسے کر لیا؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اشارہ کیا، کیونکہ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے بات کسی سے نہیں کرنی۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے ایسے بچے سے بات کر سکتے ہیں جو ابھی گود میں ہے۔ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف کروایا، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بہت بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے حکم دیا، وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ وبرا بوالدتی، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کا سلوک کروں۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور نہیں مجھے بنایا انہوں نے سرکش، سخت، شقیا بدنصیب۔ والسلام علیہ، اور سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں دنیا سے رخصت ہوں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں اللہ کے سامنے اٹھایا جاؤں گا دوبارہ۔ ذالک عیسیٰ بن مریم، اللہ کہتے ہیں یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات ہے جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سچی باتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا بنایا، وہ پاک ہے۔ اذا قضا امرا، جب بھی وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو بس اس کو وہ یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بس بے شک میرا رب اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، لوگوں نے آپس میں جھگڑے شروع کر دیے اس کے بعد، حالانکہ اتنی واضح بات ہے لیکن اسی معاملے میں، توحید کے معاملے میں جھگڑے شروع کر دیے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پس خرابی ہے کافروں کے لیے قیامت کے بڑے دن کی حاضری سے، یعنی قیامت کے بڑے دن کی حاضری سے ان کے لیے بہت خرابی ہے، ان کے لیے برائی ہے، ان کے لیے ویل ہے، سزا ہے۔ اسمع بہم وابصر، کیا کچھ سنیں گے اس دن، وابصر، اور کیا کیا کچھ دن کیا کیا چیزیں اس دن وہ دیکھیں گے، یعنی جب قیامت ہوگی تو کیا کیا چیزیں سنیں گے اور کیا کیا چیزیں دیکھنے پر مجبور ہوں گے۔ یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج کے دن جو ظالم ہیں وہ کھلی گمراہی کے اندر اس کا شکار ہے۔ وانذرہم یوم الحسرۃ، اور ان کو ڈرائیے حسرت کے دن سے۔ یوم الحسرہ یعنی قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے، حسرت کا دن۔ اذ قضی الامر، جب فیصلے کر دیے جائیں گے کاموں کے، معاملے کے۔ وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لے کے آتے۔ انا نحن نرث الارض، ہم وارث ہوں گے، بے شک ہم وارث ہوں گے زمین کے، ومن علیہا، اور جو اس پر ہے، والینا یرجعون، اور اسی کی طرف، ہماری طرف ہی سب کچھ لٹایا جائے گا۔ یعنی دنیا کے اندر جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، زمین کے وارث صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کروائیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ قرآن مجید میں، کتاب میں اس کا ذکر کیجیے۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ اذ قال لابیہ، جب انہوں نے کہا اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی جو نہ کچھ سن سکتی ہے، ولا یبصر، نہ کوئی چیز دیکھ سکتی ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کے کوئی کچھ کام آ سکتی ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، انہوں نے کہا اے میرے ابا جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہے، اللہ نے مجھے علم عطا کیا وحی کا، ما لم یأتک، جو اللہ نے آپ کو نہیں عطا کیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری پیروی کیجئے، مجھے فالو کیجئے، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے رستے کی طرف۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، انہوں نے کہا اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کریں، پوجا نہ کریں، پرستش نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان اپنے رحمان کا نافرمان ہے، اپنے اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو الرحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچے، اللہ کی طرف سے عذاب آپ کو پکڑ نہ لے۔ فتکون للشیطان ولیا، پھر تو ہو جائے شیطان کا دوست۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کیا تم مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا، وہجرنی ملیا،
اور مجھے چھوڑ دو ایک مدت کے لیے، یعنی چلے جاؤ یہاں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والد نے کہا کہ ایک وقت کے لیے میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ ساستغفر لک ربی، میں عن قریب اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ یہ پیچھے بھی آیت گزر چکی ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کوئی بندہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے کہ کسی بندے کے لیے جب اس کے اوپر یعنی اس کا پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم واجب کر دی ہے، کسی مشرک کے لیے وہ دعا نہ کر سکے۔ وہاں پہ اللہ نے کہا تھا سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، جو انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، یہ وہی دعا ہے بیسیکلی۔ ساستغفر لک ربی، میں تیرے رب سے میں تیری بخشش مانگوں گا اپنے رب سے۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں تم سے اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ وَأَدْعُو ربی، اور میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، عن قریب امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب وہ ان سے دور ہو گئے یا ان سے کنارہ کشی کی، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جس کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، یعنی ان کے شرک سے اور ان سے دور ہو گئے۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا اور اس کے بعد ان سے یعقوب علیہ السلام عطا کیے، حضرت اسرائیل جن کو کہتے ہیں، جن کا لقب تھا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان سب کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا اپنی رحمت سے ان کو۔ وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کا ذکر جمیل نہایت ہی بلند کر دیا لوگوں کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں کتنا بڑا اللہ نے ان کا مقام رکھا ہے۔ یہودی لڑتے ہیں ان کے بارے میں، عیسائی لڑتے ہیں ان کے بارے میں، کہتے ہیں نا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے دین پر ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہماری تعلیمات دیتے رہے۔ مسلمان فخر کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دین کی فالو کریں آپ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابراہیم کا بہت مقام، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کا مقام بہت بلند کیا، ان کا ذکر بہت بلند کر دیا۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ، اور یاد کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، یعنی ذکر کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا کتاب میں۔ انہ کان مخلصا، بے شک وہ بڑے برگزیدہ بندے تھے، ہمارے بڑے چنے ہوئے بندے تھے۔ وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول بھی تھے، نبی تھے، وہ ہمارے رسول نبی تھے۔ ونادیناہ من جانب الطور الایمن، اور ہم نے ان کو پکارا کوہ طور کی دائیں جانب سے، اس کے بارے میں آگے بھی ذکر آئے گا سورۃ طٰہٰ میں۔ وقربناہ نجیا، اور ہم نے ان کو راز بتانے کے لیے قریب کر دیا، یعنی وحی کرنے کے لیے اپنے سے قریب کر دیا۔ ووہبنا لہ من رحمتنا، اور ہم نے عطا کیا ان کو اپنی رحمت سے۔ اخاہ ہارون نبیا، ان کا بھائی ہارون نبی علیہ السلام۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل، اور کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو۔ انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے تھے۔ وکان رسول النبیہ، اور اللہ کے رسول نبی تھے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کتنی بڑی اللہ نے شان بیان کی کہ وہ اپنے وعدوں کی اپنی زبان کے پکے آدمی تھے۔ یہ اللہ کو بہت بڑی بات لگتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم اگر اپنی زبان کو سیدھا کر لینا، ہمارے آدھے سے زیادہ دنیا کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، آگے پڑھیں گے ہم جا کے، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات کی اصلاح کر دیں گے۔ کتنی بڑی اللہ نے بات کی ہے۔ جو بندہ اپنی زبان کا سیدھا ہے، جو اپنی زبان کا پکا ہے، جو اپنی کمٹمنٹ کا پکا ہے، جو اپنے عہدوں کا پکا ہے نا، اس بندے کے دنیا کے اندر اکثر معاملات اللہ اس کے صحیح کر دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تائید بھی ہوتی ہے، دنیا کے معاملات بھی اس کے لیے بہتر ہو جاتے ہیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے اللہ کے ہاں بڑے ہی پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا، ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک بلند مقام عطا کیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان کی اولادوں میں سے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، ان کی اولادوں میں سے ہے نا سارے نبی۔ ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، اور اسرائیل اور حضرت یعقوب کی اولادوں سے، یہ سارے نبی، سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی پر تو یہودی فخر کرتے تھے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں اور ہمارے آباء و اجداد سے ہی اللہ نے نبی بھیجے۔ وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، واجتبینا، اور جن کو ہم نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمانی، ان کی خاص بات کیا ہے، یہ سارے انبیاء کی اور نیک لوگوں کی، ان کی خاص بات یہ ہے کہ جب بھی ان کے اوپر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتے ہیں، خروا سجدا و بکیا، یہ گر جاتے ہیں اللہ کے سامنے سجدے میں روتے ہوئے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، لیکن ان کے بعد پھر ناخلف قسم کے لوگ آئے، ان کے جانشین ناخلف برے لوگ،
اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کرنا شروع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی شروع کر دی، فسوف یلقون غیا، پس ان قریب ان کو ان کی گمراہی ملے گی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے اور ایمان لایا، فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، پس یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کو کوئی بھی ذرہ بھی اور نہیں بھی ان کے اوپر ذرہ سا ظلم کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، ہمیشگی کے باغات وہ جو وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ، ہم نے نہیں دیکھا جنت کو لیکن ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے جنتیں ہوں گی انشاءاللہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک وہ اس کا وعدہ ہے جو آنے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، جنت کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کوئی گندی بات نہیں سنیں گے، لغو بات، فضول بات، لغو کہتے ہیں فضول بات، بکواس بات، الا سلاما، مگر سلامتی، سارے جنتی ایک دوسرے کو سلام کہہ رہے ہوں گے، فرشتے کہہ رہے ہوں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے رزق ہوگا صبح شام۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ جنت ہے، الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، جو کہ ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں کو، مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کون سے بندے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور فرشتوں نے کہا ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، اسی کے لیے جو ہمارے آگے ہے، وَمَا خَلْفَنَا، جو ہمارے پیچھے ہے، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو اس کے درمیان ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور نہیں ہے تمہارے رب بھولنے والا۔ رب السماوات والارض، وہ رب آسمان اور زمین کا رب ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو اس کے درمیان اس کا بھی پیدا کرنے والا اور اس کا رب ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اسی کی عبادت کیجئے اور اسی کی عبادت کے لیے ثابت قدم رہیے، اسی کی عبادت پہ جمے رہیے۔ هل تعلم له سميا، کیا تو جانتا ہے اس کا کوئی ہم نام آدمی، کوئی اور مخلوق ہے جو اس کے ہم نام ہو سکتی ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، اِذَا مَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو مجھے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا زمین سے۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، کیا انسان بھول گیا ہے، أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، کہ ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تیرے رب کی قسم ہم سب کے سب کو اکٹھا کریں گے اور شیطانوں کو، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا، پھر ہم ان کو ضرور حاضر کر لیں گے جہنم کے ارد گرد اپنے گھٹنوں کے بل، جہنم کے ارد گرد سارے گھٹنوں کے بل، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو حاضر کریں گے تیرے رب کی قسم۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ، پھر ہم ضرور کھینچ نکالیں گے ہر گروہ میں سے ایسا شخص، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو رحمان کی سب سے زیادہ سرکشی کرنے والا۔ یہ بڑے بڑے سردار اور سب سے بڑے لیڈرز جو ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کو ہم اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کو ذرا علیحدہ کر دیں گے کہ یہ وہ خبیث اور یہ سرکش اور یہ مجرم لوگ۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر یقیناً ہم ان سے خوب واقف ہیں جو اس جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک نے اس جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ تمہارے رب کا لازم مقرر کیا گیا ہے اپنے اوپر، یعنی اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم مقرر کر دیا ہے، تم میں سے ہر بندے نے صراط کے ذریعے یہ جہنم کے سامنے سے ضرور گزرنا۔ علماء کہتے ہیں جیسے پل صراط ہے، اس کے اوپر سے ہر بندے نے گزرنا، اور پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر ایک برج ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنے کے بل گرے ہوئے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے ہیں کافر، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، دیکھو دنیا کے اندر کس کا گروہ زیادہ بہتر ہے اور کس کے پاس دنیا میں مال و متاع زیادہ ہے، کس کا اچھی مجلسیں ہیں خوبصورت، کس کے پاس مال و متاع ہے، کس کی مجلسیں بڑی پر رونق ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پہلے کتنی بستیوں کو تباہ کیا۔ ہم أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، وہ سامان میں، دنیا کے سامان میں اور نمود و نمائش میں بہت زیادہ ان سے بہتر تھیں، یعنی ان کے پاس اللہ نے بہت مال و متاع عطا کیا تھا ان سے بھی زیادہ۔ تو جب یہ باتیں کہتے ہیں نا کہ دیکھو دنیا کے اندر تمہاری مجلسیں کیا، غریبوں کی لوگ، ہمارے پاس دیکھو یہاں پہ پیسہ بھی ہے، کتنا ریسورسز بھی ہیں اور یہ ہے، اور ہماری مجلس کی شان و شوکت بھی دیکھو، یہاں پہ موسیقی بھی ہے، یہاں پہ انجوائمنٹ بھی ہے، وہاں پہ روکھا سوکھا تم رہتے ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے اللہ نے جن کو تباہ کیا ان کی مجلسیں ان سے بھی بہتر تھیں، وہ ان سے زیادہ مالدار لوگ تھے۔ قل من کان فی الضلالۃ، کہہ دیجیے جو ہے گمراہی میں، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو اس کو اللہ گمراہی میں خوب ڈھیل دے رہا ہے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان کو وعدہ کیا جاتا تھا، اما العذاب، خواہ وہ عذاب ہو، و اما الساعہ، یا وہ قیامت ہو، فسیعلمون، پس وہ جان لیں گے، من ہوا شر مکانا، کہ کس کا بدترین مقام ہے، وہ اضعف جندا، اور کمزور ترین لشکر ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں عن قریب یہ دیکھ لیں گے سب کچھ کہ قیامت کے دن کہ جن کا یا تو عذاب آ جائے گا اللہ کی طرف سے یا قیامت آ جائے گی۔
تو پھر ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ کن کا مقام، کن کا دنیا کے اندر سٹیٹس بدترین ہے، کن کی مجلسیں فضول ہیں، اور کون لوگ لشکر کے اعتبار سے اللہ کے سامنے کمزور ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی اللہ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ، اور نیک اچھے باقی رہنے والے نیک اعمال وہ تمہارے رب کے پاس زیادہ بہتر ہیں۔ ثواباً وخیر مردا، وخیر مردا، ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے، یعنی جو اچھے اور نیک اعمال ہیں وہ اللہ کے ہاں باقی رہنے والے بھی ہیں، ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا؟ وقال لأوتین مالا وولدا، اور اس نے بڑے فخر سے کہا کہ ہمیں تو جی مجھے تو بڑا مال و دولت عطا کی جائے گی، یعنی دنیا کے اندر اس نے بندے نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ مجھے تو دیکھیے جی بڑے مال و دولت مجھے عطا کی جائے گی۔ اطلع الغیب، کیا وہ مطلع ہوا غیب پر؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ اس نے یا پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے۔ سورہ کہف کے اندر جیسے ہم نے ڈسکشن کی یعنی پڑھا تھا کہ دو لوگ تھے، ان میں سے ایک بندے نے یہ کہا تھا کہ دنیا کے اندر تو مجھے سب کچھ مل گیا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا، اگر میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا تو مجھے اس سے بھی بہت بہتر ملے گا۔ تو دنیا کے اندر جس بندے کو مال و متاع مل جاتا ہے اکثر اوقات وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید جب اللہ کے پاس جائے گا تو اس کو یہ سب چیزیں واپس رہیں اور مل جائیں گی، اس سے بہتر چیزیں مل جائیں گی۔ کلا، اللہ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، یا ان کو غیب کی خبریں ہیں، انہوں نے اپنا غیب اور فیوچر دیکھ لیا ہے، اور ہاں انہوں نے دیکھا کہ میرے محلات بنے اور مجھے بڑا کچھ مل جائے گا قیامت کے دن؟ کلا، ہرگز نہیں۔ سنکتب ما یقول، جو یہ کہتا ہے ہم لکھ لیتے ہیں، ونمد لہم، ہم لکھ لیں گے، ونمد لہم من العذاب مدا، اور ہم اس کے عذاب کو بہت بڑھا دیں گے، مزید لمبا بڑھا دیں گے۔ ونرثہ، اور ہم وارث ہوں گے، ما یقولو، جو وہ کہتا ہے، ویأتینا فردا، اور وہ ہمارے پاس آئے گا اکیلا۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، اور انہوں نے بنایا اللہ کے سوا معبود، لیکون لہم عزا، تاکہ وہ ہوں ان کے لیے قابل عزت، یعنی کئی لوگ جو ہیں وہ شرک اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر ان کو عزت مل جائے۔ اللہ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، قیامت کے دن یہی جو معبود جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں یہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ ہم نے اس کے بارے میں پہلے پڑھ لیا، ویکون علیہم ضدا، اور وہ قیامت کے دن انہی کے مخالف ہو جائیں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ ہم بھیجتے ہیں شیطانوں کو، علی الکافرین، کافروں پر، تعزهم عزا، جو ان کو برائیوں کی طرف اکساتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ جلدی نہ کیجیے، انتظار فرمائیے۔ انما نعد لہم عدا، ہم ان کے دن پورے کر رہے ہیں، گن رہے ہیں، ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، یعنی ہم ان کے دن کاؤنٹ کر رہے ہیں، ان کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو رحمان کی طرف مہمان بنا کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے متقین بھی پیش ہوں گے، لیکن جب اللہ کے سامنے متقین جائیں گے تو بطور مہمان کے جائیں گے۔ ونسوق المجرمین، اور مجرموں کو ہانک کر لے کے جایا جائے گا، ہانکنا ہوتا ہے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، جانوروں کی طرح مجرمین کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ الی جہنم وردا، اور پیاسے ہو کے جہنم کی طرف ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ لا یملکون الشفاعۃ، نہیں وہ سفارش کا اختیار رکھتے ہوں گے اس دن، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس بندے کے جس کے پاس رحمان کا کوئی وعدہ ہو، جس کو اللہ نے اجازت دی ہو، ہاں وہ کچھ سفارش کر سکے گا، لیکن ان کے علاوہ قیامت کے دن کوئی بندہ کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد بنا لی ہے، اللہ کی اولاد ہے، علیاذ باللہ۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ کہتے ہیں یقیناً تم ایک بہت بری بات کہتے ہو، تم نے ایک بہت بری بات کہی ہے یا لے کے آئے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس بات کی وجہ سے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کس بات پہ ریزہ ریزہ ہو جائیں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم یہ کہتے ہو کہ رحمان کی اولاد ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات وہ اپنی زبان سے ایسے نکال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں کو نہ تھامے رکھے تو آسمان ان باتوں کی وجہ سے اللہ کے خوف سے پھٹ پڑے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اللہ کے خوف سے۔ اتنی بڑی بات ہے، کیونکہ اپنی زبان سے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لائق ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی اولاد ہو۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو بھی چیز آسمان اور زمین میں ہے سب کا سب اللہ کے سامنے غلامی کی طرح، ہیوملٹی کے ساتھ، ہیوملیشن کے ساتھ پیش ہوگی۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ کہتے ہیں ہم تو ان کو گھیر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر لیا ہے، وعدهم عدا، اور اللہ نے ان کا گن گن کر شمار کر لیے کہ یہ لوگ تھے، یہ باتیں کرتے تھے۔ وکلهم آتیہ یوم القیامۃ فردا، سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے قیامت کے دن اکیلے
اکیلے اکیلے پیش ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمان یعنی ان کے لیے محبت پیدا کر دیں گے آپس میں بھی، اور اللہ کی محبت بھی ان کے لیے ہوگی. فإنما یسرناہ بلسانک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا، لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ خوشخبری دیں نیکوں کو، وتنذر بہ قوم اللدا، اور ڈرائیں جھگڑالو لوگوں کو اور قوم کو. وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا. هل تحس منہم من احد، کیا آپ ان کو کسی کو دیکھ سکتے ہو؟ او تسمع لهم رکزا، یا آپ کسی کی آہٹ بھی سنتے ہو؟ یعنی وہ جو قومیں جن کو اللہ نے تباہ کی ہیں ان کا نام و نشان مٹ گیا، نہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہو، نہ آپ ان کو کوئی آواز بھی آتی ہے. سب کے سب بڑی بڑی قومیں اللہ نے تباہ و برباد کر دیں. کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ طٰہٰ سے ہم آغاز کر رہے ہیں، مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے نہیں نازل کیا تم پر قرآن تاکہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، مشکل میں پڑ جاؤ. الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ قرآن تو یاد دہانی اور نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. تنزیلا، نازل کیا ہوا ہے، ممن خلق الارض، اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو، والسماوات العلی، اور اونچے آسمانوں کو. الرحمن علی العرش استوى، وہ ذات کون سی ہے؟ وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے، قائم ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے. وما تحت الثری، اور زمین کے نیچے. وان تجہر بالقول، اور اگر تو پکار کر کہے کوئی بات. فانہ یعلم السر، تو بے شک وہ جانتا ہے سر کو یعنی چھپی ہوئی چیز کو. واخفی، اور نہایت ہی پوشیدہ چیز کو. اللہ لا الہ الا ہو، یعنی جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہے، اس سے بھی پوشیدہ کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود. لہ الاسماء الحسنی، اس کے بہت ہی خوبصورت نام ہیں. وہل اتاک حدیث موسیٰ، اور کیا تمہارے پاس آئی موسیٰ علیہ السلام کی خبر، ان کا واقعے کا پتہ چلا تمہیں. اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا. فقال لأہلہ، تو انہوں نے اپنے خاندان اپنی فیملی کو کہا، گھر والوں کو کہا. امکثوا انی آنست نارا، تم ٹھہرو بے شک میں نے دیکھی ہے آگ. لعلی آتیکم منہا بقبس، تاکہ میں تمہارے پاس لے کے آؤں اس میں سے کچھ چنگاری. او اجد علی النار ہدی، یا میں آگ کے رستے کا پتہ پالوں. آپ اپنی فیملی کے ساتھ نکل رہے تھے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کی حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ، اس کا ذکر آگے سورہ قصص میں ہوگا، اپنی فیملی کو لے کے وہاں سے نکل رہے تھے اور یعنی وہاں پہ مدین میں رہ رہے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے اچانک ایک دور سے ایک پہاڑ کی جانب سے انہوں نے کیا دیکھا، ایک روشنی کو دیکھا. تو انہوں نے اپنی فیملی سے کہا آپ ٹھہریے، میں جہاں سے وہاں سے ہو کے آتا ہوں، پتہ کر کے آتا ہوں، ہو سکتا ہے ہمیں آگ کا کوئی ذریعہ مل جائے یا کچھ لوگ مل جائیں تاکہ ہم ان سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں. فلما اتاہا، جب وہ اس جگہ پر آئے تو ان کو آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں. اللہ نے خود کلام کیا حضرت موسیٰ سے. فاخلع نعلیک، آپ اپنی جوتیوں کو اتار دیجیے. انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ ایک پاکیزہ وادی طویٰ میں ہیں. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو پسند کیا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پس خوب کان لگا کر سنیے. لما یوحیٰ، اس چیز کی طرف جو آپ کی طرف وحی کی جائے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی ہوں وہ اللہ، نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا. فاعبدنی، بس میری عبادت کرو. واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو. ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں کہ اسے پوشیدہ رکھوں. لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے. کل نفس بما تسعی، ہر شخص کو، ہر جان کو جس کے لیے وہ کوشش کرے. فلا یصدنک عنہا، پس تجھے نہ روک دے اس سے جو نہیں ایمان لاتا. من لا یؤمن بہا، اس پر. واتبع ہواہ، اور وہ پیچھے پڑا رہا اپنی خواہش کے. فتردہ، تو پھر وہ ہلاک ہو گیا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. واہش بہا علی غنمی، اور میں پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے. ولی فیہا مآرب اخری، اور اس کے ساتھ میرے اور بھی فائدے وابستہ ہیں، یعنی یہ جو میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس سے میں فائدے اٹھاتا ہوں. قال القیہا یا موسیٰ،
اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اچھا جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے جس کے ساتھ آپ یہ سارے کام کرتے ہیں، آپ ایسا کریں، اس کو کیا کریں، اس کو ڈالیں زمین پہ پھینکیں۔ فَأَلْقَاهَا انہوں نے پھینکا زمین پہ، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ تو وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ اللہ نے کہا اس کو پکڑ لیجئے اور ڈریے نہ۔ آگے جا کے پتہ چلے گا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈر لگا اور وہ ایک طرف بھاگ پڑے، ایک دم سانپ ہوا تو ایک دم ڈر کے پیچھے بھاگ پڑے۔ اللہ نے کہا کہ ڈریے نہ، اس کو پکڑ لیجئے۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ہم اس کو لٹا دیں گے اس کی پہلی حالت میں، ہم دوبارہ لکڑی بنا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ڈریں نہ۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ اور اپنے پہلو میں اپنے ہاتھوں کو ڈالیے، اس کو ملائیے۔ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آپ اس کو وہ نکلے گا باہر سفید چمکتا ہوا، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی بیماری کے۔ آیتاً اخری یہ ایک دوسری نشانی، یعنی ایک نشانی لاٹھی کی تھی، دوسری ید بیضا سفید ہاتھ، آپ اپنا ہاتھ ایسے ڈالتے تھے اور اس کے بعد نکالتے تھے سفید ہو جاتا تھا چمکتا ہوا، اور وہ بیماری نہیں تھی کوئی بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ تاکہ ہم تجھے دکھائیں اپنی آیات میں سے بڑی نشانیاں۔ اذهب إلى فرعون آپ جائیے فرعون کے پاس، انه طغى بے شک وہ سرکش ہو گیا، اس نے سرکشی کی۔ قال رب اشرح لي حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ اگر آپ مجھے بھیج رہے ہیں تو میرے سینے کو کشادہ کر دیجیے، میرا سینہ کھول دیجیے۔ ویسر لی امری یعنی سینہ کھولنے کا مطلب ہے میرے لیے معاملات سمجھنا آسان کر دیجیے۔ ویسر لی امری اور میرا یہ کام آسان کر دیجیے۔ واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان کی گرہ کھول دیجیے۔ یفقہوا قولی تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی اور بنا دیجیے میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر، ایک ساتھی۔ ہارون اخی کون؟ میرا بھائی ہارون۔ اشدد بہ ازری میری قوت کو اس سے مضبوط کیجیے، یعنی مجھے مضبوط کیجیے اس کی قوت کے ساتھ۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیے یہ وہی والی بات جیسے میں نے آپ کو ذکر کی نا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ آپ جائیے فرعون کے پاس اور اس کو جا کے اللہ تعالیٰ کا حکم سنائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام obviously فرعون کو جانتا تھا کیونکہ فرعون کے پاس سے بھاگ کے آئے تھے وہ وہاں سے اپنی جان بچا کے، اس کا بھی ذکر آگے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کریں گے کس طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اپنی جان بچا کے بعد سے نکلے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ایک مشن دے رہے ہیں، ایک بڑا کام دے رہے ہیں، ایک بڑا بادشاہ اور بڑا طاغوت ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، جس کے لشکر ہیں، جو بہت زمین پر فساد پھیلانے والا، ظالم ظلم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ریسورس مانگا وہ کون سا ریسورس تھا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے اس طرح کی بادشاہت عطا کر، مجھے لشکر عطا کر، مجھے معجزات عطا کر، معجزے تو اللہ نے خود عطا کیے۔ کہا کہ اللہ مجھے میرا ایک بھائی عطا کر، میرے خاندان میں سے میرا مددگار۔ انہوں نے انسان اپنا فرد مانگا، افرادی قوت مانگی۔ تو اس سے پتہ چلا دین کے معاملات میں اصل چیز افراد ہوتے ہیں، باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہوتی ہیں۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اللہ تعالیٰ میرے معاملات میں اس کو شریک کر دیجئے۔ کئی نسبحک کثیرا تاکہ ہم مل کے کثرت سے آپ کی تسبیح بیان کریں، ونذکرک کثیرا اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ انک کنت بنا بصیرا بے شک آپ ہمیں خوب دیکھنے والے ہیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ اللہ نے فرمایا کہ جو آپ نے مانگا اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو عطا کر دیا، آپ کو دے دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ اور یقیناً ہم نے احسان کیا تم پر ایک اور بھی۔ اذ اوحینا الی امک ما اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے احسانات یاد کروا رہے ہیں۔ ایک تو پہلا احسان کیا کہ تمہاری مدد کے لیے ہارون جیسے تم نے مانگا ہم نے دے دیے۔ دوسرا کیا تھا کہ جب ہم نے الہام کیا آپ کی ماں کے دل میں ما یوحا جو ہم نے الہام کرنا تھا، ان اقذفیہ فی التابوت وہ کیا الہام کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صندوق میں باندھ کر کے یعنی ڈال کے آپ دریا میں ڈال دیجئے۔ فقذفیہ فی الیم پھر اس کو ڈال دیجئے دریا میں، یعنی پہلے اس کو تابوت کے اندر ڈالیے ایک صندوق کے اندر اور اس کے بعد اس صندوق کو آپ پانی میں ڈال دیجئے۔ فلیلقہ الیم بالساحل پھر دریا اسے ساحل پر ڈال لے گا، یعنی دریا خود بخود اس کو ساحل پہ لے جائے گا۔ یأخذہ عدو لی وعدو اللہ اس کو لے لے گا، اس صندوق کو اٹھا لے گا میرا اور تمہارا اس کا دشمن، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن اس کو اٹھا کے لے لے گا، یعنی فرعون اس کا فیملی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور میں نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنی طرف سے۔ فرعون جیسا بادشاہ ظالم جو بچوں کو قتل کر رہا تھا، جب اس نے اس بچے کو دیکھا تو اللہ نے اس کے گھر والوں میں اور اس کے دل میں حضرت موسیٰ کے لیے محبت ڈال دی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اللہ کہتے ہیں تاکہ اس لیے تاکہ تم میری نظر میرے سامنے میری آنکھوں کے سامنے میری رہنمائی میں آپ پرورش پائیں۔ استمشی اختک جب تیری بہن جا رہی تھی ساتھ ساتھ، اب ہوا یہ کہ جب اس کی والدہ نے ڈالا صندوق کو تو ساتھ اپنی بیٹی جو حضرت موسیٰ کی بہن تھی ان سے کہا کہ آپ ایسا کرو تم نا ساتھ ساتھ پیچھے چلتی رہو، اس کے ساتھ ساتھ ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے رہو، اس دریا کے ساتھ ساتھ کہ دیکھو یہ کہاں پہ جاتا ہے۔ تو وہ جو بہن تھی ان کی وہ ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ صندوق جا رہا ہے پانی کے اندر۔
اب وہ جہاں پہ جب صندوق کو حضرت آسیہ، جیسے حدیث میں آتا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی آتا ہے، سیرت نگاروں نے بھی لکھا، جو فرعون کی جو اہلیہ تھیں جو مسلمان ہو گئیں، ایمان لے آئیں، انہوں نے اٹھا لیا اس صندوق کو. تو اس وقت اس کے بعد انہوں نے فرعون کو پیش کیا جا کے، اور فرعون کا پھر معاملہ ہوا لمبا، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ آگے جا کے کریں گے. اس کے بعد جب دودھ پلانے کی باری آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو تجھے تمہارے پاس واپس لوٹا دے گا، تم اللہ کے حکم سے اس کو پانی میں ڈال دو. انہوں نے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو پانی میں ڈال دیا. اب اللہ نے کیسے کیا کہ اس نے دودھ پینے سے انکار کر دیا. تو اس کے بعد اللہ نے کیا کیا کہ جو ان کی بہن جا رہی تھی ساتھ وہاں پہ، ان کی بہن نے کہا کہ دیکھیے یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا. تو انہوں نے ادھر ادھر پتہ کروایا، کوئی دائی کوئی عورت دودھ پلا دے اس بچے کو، یہ دودھ نہیں پی رہا. تو انہوں نے کہا میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جو اگر دودھ پلائے گی تو یہ اس کا دودھ پی لے گا. تو انہوں نے کہا وہ کون سی خاتون ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ تھیں ام موسیٰ، ان کو بلایا، اور انہوں نے جب دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. تو انہوں نے ان کی والدہ کو بطور داعیہ کے طور پہ وہاں پہ رکھ لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پھر قریب آ گئے اور ان کو انہوں نے دودھ پلایا اور ان کی پرورش وہاں سے ہوئی. تو اللہ نے کہا استمشی اختک، جب تیری بہن چل رہی تھی ساتھ ساتھ، فتقول، اور وہ کہہ رہی تھی کہ هل ادلکم علی من یکفل، کیا میں تمہیں خبر دوں اس کے بارے میں جو اس کی کفالت کر لے، جو اس کو دودھ پلا دے. فرجعناک الی امک، پھر ہم نے لٹا دیا فرجعناک، پھر ہم نے تجھے لٹایا تیری ماں کے پاس. کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور تاکہ وہ غم نہ کرے. وقتلت نفسا، اور تو نے ایک جان کو پھر قتل کیا بعد میں جب حضرت موسیٰ بڑے ہو گئے. فنجیناک من الغم، تو ہم نے آپ کو نجات دی غم سے. وفتناک فتونا، اور تجھے آزمایا کئی آزمائشوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اپنے احسانات بیان کر رہے ہیں کہ تو نے پھر قتل بھی کیا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تجھے بچا لیا وہاں سے. فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تو کئی سال مدین میں ٹھہرا رہا. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تو آیا وقت مقرر پر اے موسیٰ علیہ السلام. تو یہ سارے اللہ نے ایونٹس بتائے. تو یعنی اپنی شادی کے بعد اپنے اہل و عیال کو لے کے جب وہاں سے نکلے مدین سے، تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا. واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تجھے بنایا اپنے لیے خاص، میں نے اپنے لیے تجھے خاص کر دیا. اذهب انت واخوک بآیاتی، آپ جائیے اور آپ کے بھائی بھی ساتھ آپ کے جائیں، میری نشانی کے ساتھ، ولا تنیا فی، میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور بالکل بھی میری یاد میں آپ نے سستی نہیں کرنی. تو اس سے پتہ چلا اللہ کے دین کے کام میں جب بھی انسان کوئی نیکی کا کام کرنا چاہے تو بہت اہم ہے کہ اس وقت انسان کی زبان پہ اللہ کا ذکر کثرت سے ہونا چاہیے. اذهبا الی فرعون، آپ دونوں جائیے فرعون کے پاس. انہ طغی، بے شک وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. فقولا له قولا لینا، اس کے لیے کوئی نرم بات کیجیے. لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے. او یخشا، یا وہ ڈر جائے. سبحان اللہ. ذرا دیکھیے گا، اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون کو کہ فرعون سے جب آپ نے اس کو نصیحت کرنی ہے تو آپ اس کو ہلکی نرم بات کہیں. کیوں؟ اس کا فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے اس کا فائدہ ہو، وہ بجائے ریاکشن میں آنے کے نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سے ڈر جائے. تو یعنی فرعون جیسی قوم کو، فرعون جیسے بادشاہ کو، طاغوت کو، جو اپنے آپ کو خدا کہنے والا تھا، اس کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ اس سے بھی بات کرنی ہے. تو کس طرح بات کرنی ہے؟ نرم سے. اس کا مطلب ہے نرم بات کی کا اثر فرعون جیسے بندے کے اوپر بھی ہو جاتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، ہم تو بالکل اپوزٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا، انہوں نے کہا دونوں نے کہ اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے، اے ہمارے رب ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے. او ان يطغى، یا بہت سے نہ بڑھ جائے ہمارے معاملے میں. قال لا تخافا انني معكما، انہوں نے کہا تم ڈرو نہ. اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم دونوں کے ساتھ ہوں. کس طرح تمہارے ساتھ ہوں؟ اسمع وارا، کہ میں تمہیں سنتا بھی ہوں اور میں تمہیں دیکھتا بھی ہوں. فاتیاہ فقولا، پس جاؤ اس کے پاس اور تم دونوں جا کے اس کو کہو انا رسول ربک، ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول. فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. ولا تعذبہم، اور ان کے اوپر عذاب، ان کو سزا نہ دیجیے، ان کے اوپر جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں وہ بند کر دیجیے. قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم آئے ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے ہر اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے. ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ اس شخص کے لیے جس نے جھٹلایا اور جس نے منہ پھیرا اس کے لیے عذاب ہے. قال فمن ربکما یا موسیٰ، انہوں نے کہا، فرعون نے سب سے بات سنی تو سب سے پہلے جواب دیا اچھا مجھے اپنے رب کا تعارف کرواؤ، تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟
قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی اصل شکل و صورت عطا کی. ثم ہدا، پھر ان کی رہنمائی کی، یعنی جس نے پیدا کیا اللہ نے سب کو، اس کی شکل و صورت بنائی اور پھر اس کی رہنمائی کی دنیا کے معاملات میں، دین کی طرف، دونوں معاملات ہو سکتے. قال فما بال القرون الاولى، انہوں نے کہا اچھا تم اب آ کے دین کی طرف باتیں کرنے لگے ہو، تم سے پہلے وہ تمہارا خدا کدھر گیا؟ پہلی قوموں کا کیا ذکر ہے؟ ان کی طرف بھی کوئی رسول بھیجا گیا تھا، باتیں کی تھی. انہوں نے کیا کہا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، کہ ان قوموں کا ذکر، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے، اللہ کو پتہ ہے ان کے بارے میں. لا یضل ربی ولا ینسا، نہیں وہ غلطی کرتا کوئی میرا رب اور نہ وہ بھولتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. وسلک لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے اس میں رستے چلائے، رستے بنائے. وانزل من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پھر اس نے اس سے سبزی کی مختلف اقسام نکالی. کلوا ورعوا انعامکم، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں، اپنے جانوروں کو کھلاؤ، چراؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. منہا خلقناکم، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور اسی کی طرف ہم تمہیں لوٹا دیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین اور مٹی سے تمہیں اللہ کہتے ہیں ہم دوبارہ نکالیں گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلِّهَا، اور ہم نے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھائیں. فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں نکال دیں ہماری زمین میں سے، بسحرک، اپنے جادو کے ساتھ. اے موسیٰ آپ اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں ہماری زمین سے جادو کے ساتھ نکال دیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا معجزات دکھائے نا. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِي، پس ہم ضرور لائیں گے تمہارے مقابلے میں اس طرح کا جادو جو تم نے ہمارے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، آگے ہم نے پڑھا، پیچھے بھی پڑھا بلکہ، کہ اس نے کہا کہ اچھا تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عصا ڈالا، اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ پانسام بن گئی. تو اس نے کہا یہ تم جادو لے کے آئے ہو، تم تو فساد کرنا چاہتے ہو، تو ایسا کرے ہم تمہاری طرح کا ایک جادو لے کے آئیں گے تمہارے مقابلے میں. فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، ایسا کرو اپنے درمیان اور تمہارے درمیان ہم ایسا کر لیتے ہیں، ایک وعدہ مقرر، ایک ٹائم مقرر کر لیتے ہیں، ایک فکس، ایک ایونٹ کی ڈیٹ طے کر لیتے ہیں. لا نخلفه نحن ولا انت، نہ ہم اس کی مخالفت کریں گے نہ آپ اس کی مخالفت کرو گے. یعنی ہم ایک ایسی ڈیٹ اور ایسا دن طے کر لیتے ہیں جس دن ہم مقابلہ کریں گے آپس میں. مکاناً صبح، اور ہم ایک بڑے ہموار اور کھلے میدان میں اکٹھے ہوں گے، ایک پنڈال کے اندر اکٹھے ہوں گے. قال موعدکم یوم الزینہ، انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، اگر تم چاہتے ہو نا کہ پبلک میں مقابلہ ہو، لوگوں کے سامنے ہو اور کھلی زمین میں اعلان مقابلہ ہو، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ مقابلہ ہم اس دن کرتے ہیں جس دن تمہاری عید ہے، جس دن تمہارے میلے لگتے ہیں، جس دن تم خوشیاں مناتے ہو، جس دن سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اب حضرت موسیٰ نے کیوں کہا؟ اس لیے چاہا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تاکہ ساری دنیا دیکھے، حق کو دیکھے، باطل کو ختم ہوتے دیکھے. اچھا فرعون سمجھ رہا تھا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی، جب سارے دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اس کو بڑا فخر تھا کہ ہمارا جادو جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا اور یہ کیا ہوگا، یہ ختم ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کتنا لوگوں، یعنی الٹا اس کو لوگوں کے سامنے فرعون کی جو ہے وہ اس کی جو بات ہے اس کی وہ اوپر ہو جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود تجویز بھی، ایسا کروں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم وعدہ ہے تمہارا میلے کے دن کا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور صبح کے وقت لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، سارے جمع ہو جائیں. فتولى فرعون، پھر لوٹ گیا فرعون. فجمع کیدہ، اس نے جمع کیا اپنی چال، اپنے داؤ کو جمع کیا. ثم اتا، پھر وہ آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے سارے اپنے چال، اپنے جادوگر سب کچھ لے کے آیا، جو تیاری کرنی تھی کر کے وہ جمع ہو گئے. قال لهم موسیٰ ویلکم، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا فرعون کے لشکر کو، فرعون کے جو جادوگروں کا جو گروپ تھا اور لشکر تھا، اس کو جب دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تنبیہ فرمائی. آپ نے کہا خرابی ہے تم پر، ڈرو تم اللہ سے. لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو. فیسحتکم بعذاب، وہ تمہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر دے گا. وقد خاب من افترا، اور نامراد ہوا وہ بندہ جس نے جھوٹ باندھا، وہ بندہ جس نے جھوٹ باندھا، ایسا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. فتنازعوا امرهم بینہم، اچھا ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز سے پہلے ان کو تنبیہ فرمائی نا کہ تم جادو کر کے آئے، اور پیچھے بھی ہم نے ذکر کیا ولا یفلح الساحر حیث اتی، کہ جب بھی جادوگر آتے ہیں تو جب بھی وہ جادو کرتے ہیں تو کوئی اچھی نہیں ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اور تمہیں بھی پتہ ہے اپنے جادو کی حقیقت کیا ہے، یہ جو ہے نا شعبدہ بازی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو یہ بات کہی نا تو ان کے دل میں یہ بات آئی، ان کے دل میں بات لگی، ان کے دل میں حق لگا، انہیں پتہ چل گیا کہ بات واقعی درست ہے. تو انہوں نے کیا کیا، آپس میں نا مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے،
ہمیں رسک لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ بات تو درست کر رہے ہیں حضرت موسیٰ۔ فتنازعوا امرهم بینہم، ان کا انہوں نے آپس میں ڈسکشن کی، جھگڑا کیا، واسروا النجوى، اور انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ پھر اس کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچے، انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے، اور انہوں نے کہا لوگوں کو یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ اس لیے آئے ہیں یہاں پہ تاکہ تمہیں نکال دیں تمہاری زمین میں سے اپنے جادو کے ساتھ، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور تمہارا اچھا طریقہ لے جائیں، یعنی تمہارے اچھے معاملات کو ختم کر دیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، پس تم اکٹھے کر لو اپنی چالوں کو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر آؤ تم صف بنا کر۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مقابلہ کریں گے، سارے پرزور مقابلہ ہوگا اور سارے مل کے صف کے ساتھ ہم ان کو ختم کریں گے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج کے دن کامیاب وہی ہوگا جو غالب آئے گا، یعنی جو غالب آ گیا اس کا مطلب وہ حق پر ہے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، آپ بتائیے کہ آپ سب سے پہلے اپنا پیش کریں گے یا ہم پیش کریں؟ قال بل القوا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ پہلے پیش کریں۔ علماء نے بیان کیا کہ ہمیشہ جب بھی آپ کا کسی سے آرگیومنٹ ہو، حق اور باطل کی بات ہو، تو ہمیشہ سب سے پہلے آغاز نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ ان کو کرنا چاہیے کہ وہ پہلے اپنا موقف پیش کریں۔ کوئی آرگیومنٹ ہو، کوئی ڈیبیٹ ہو، تو ہمیشہ ان کو کہنا چاہیے کہ وہ سب چیزیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں خیال میں آئیں اس کے، من سحرہم انہا تسعی، کہ جن کے اوپر ان کا جادو تھا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، یعنی جن لوگوں کے اوپر انہوں نے جادو کیا، بیسیکلی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں تھیں، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں جادو کیا، لوگوں کو لگا جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور لوگوں کو لگا جیسے وہ رسیاں اور لاٹھیاں سام بن کے دوڑ رہی ہیں۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا اور لوگ حیران ہو گئے اور لوگ ڈر رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اچانک دل میں ڈر لگا، یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، یہ تو مجھے لگتا ہے معاملہ، یعنی اب تو مقابلہ بڑا سخت ہے۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ڈریے نا، آج آپ ہی غالب ہوں گے۔ والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو ڈالیے، وہ سب کچھ کھا جائے گی جو یہ سب کچھ معاملہ کر رہے ہیں، جنہوں نے بھی کام کیا سب کا سب وہ ہڑپ کر جائے گی۔ انما صنعوا کید ساحر، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جادو اور فریب ہے، دھوکہ ہے، ریالٹی کو بھی کچھ نہیں۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جب بھی جہاں کہیں بھی جادوگر آتے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ نقصان میں جاتے ہیں، یعنی کبھی بھی جادوگر کامیاب نہیں ہوتا۔ فألقی السحرۃ سجدا، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈالا اور اس نے کھا لیا اور انہوں نے حق دیکھ لیا تو فوراً کیا کیا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، انہوں نے کہا ہم ایمان لے کے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا تم میری اجازت سے پہلے ایمان لے آئے ہو۔ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ موسیٰ تو تمہارا بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں یہ سکھایا ہے، یہ تمہاری چال ہے۔ فلأقطعن ایدیکم، پس ان قریب میں تمہارے کاٹوں گا ہاتھوں کو، ضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو۔ وارجلکم من خلاف، تمہارے پیروں کو بھی کاٹوں گا مخالف سمت سے۔ ولأصلبنکم فی جذوع النخل، اور میں تمہیں ضرور سولی دوں گا کھجور کے تنوں کے ساتھ۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم خوب جان لو گے کہ زیادہ سخت عذاب دینے والا کون ہے اور دنیا میں کون زیادہ دیر تک رہنے والا ہے، یعنی جو بندہ مر جائے گا تم لوگ ختم ہو جاؤ گے، دیکھنا میری بادشاہت قائم رہے گی۔ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے اس چیز پر جو ہماری رب کی طرف سے آیات اور نشانیاں آئیں، وَالَّذِي فَطَرَنَا، اور اس پر بھی ہم کبھی بھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی اللہ کی بات پر ہم کبھی بھی تجھے تہمیت نہیں دیں گے یا ترجیح دیں گے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تو کر سکتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو بھی کر سکتا ہے اس دنیا میں ہی کر سکتا ہے، تیرا بس تو اس دنیا میں ہی چلے گا۔ انا آمنا بربنا، ہم ایمان لائے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس گناہ کو بھی معاف کر دے کہ تو نے ہمیں مجبور کیا جادو کرنے پر، یعنی جادو کے لیے تو جو ہمیں لے کے آیا تھا یہاں پہ، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ بھی معاف کر دے۔ واللہ خیر وابقى، اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ انہ من یأتی ربہ مجرما، بس وہ بے شک وہ یقیناً وہ شخص جو آیا اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر، فإن له جہنم، اس کے لیے جہنم، لا يموت فيها ولا يحيا، نہ اس میں وہ زندہ رہے گا نہ اس میں اس کو موت آئے گی۔ ومن یأتہ مؤمنا، اور جو بندہ ایمان لے کے آیا، مومن ایمان کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوا، قد عمل الصالحات، اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، فأولئک لهم الدرجات العلی، اس کے لیے بہت بلند درجات ہوں گے اللہ کے ہاں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، باغات ہوں گے ہمیشگی کے
چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ جزا ہے، یہ ریوارڈ ہے اس چیز کے لیے جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنی پاک صاف کی، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک صاف کیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ اپنے بندوں کو لے کے، میرے بندوں کو لے کے راتوں رات نکل جائیے، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر آپ عصا مار کے، اپنی لاٹھی مار کے سمندر کے اندر خشک رستہ بنا لی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ راتوں رات لے جائیں، رستے میں سمندر آئے گا، آپ اپنی لاٹھی ماریے گا تو خشک رستہ بن جائے گا۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، نہ تجھے پکڑنے کا کوئی خوف ہوگا اور نہ تجھے غرق ہونے کا کوئی ڈر ہوگا، یعنی نہ تجھے سمندر کچھ کہہ سکے گا، نہ فرعون کے لشکر تجھے پکڑ سکیں گے، آپ راتوں رات نکل جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والے۔ فاتبعهم فرعون بجنوده، فرعون کو جب پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی یعنی بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات نکل گئے ہیں، تو اس نے فالو کیا اپنے لشکروں کے ساتھ۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو ڈھانپ لیا سمندر میں سے جو ڈھانپا اس کو، جو ڈھانپنا تھا اس نے ڈھانپ لیا، یعنی سمندر کے اندر وہ غرق ہو گیا، پانی کے اندر۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، وما ہدا، اور نہ تھی وہ ہدایت والی قوم، اور نہیں انہوں نے کوئی ہدایت پائی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، یقیناً ہم نے آپ کو نجات دی آپ کے دشمن فرعون سے۔ وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور پہاڑ کی دائیں جانب، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی۔ ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تم پر نازل کیا من و سلوى۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا جس سے۔ ولا تطغوا فیہ، اور نہ تم سرکشی کرو اس میں، حد سے بڑھو نہیں۔ فحل علیکم غضبی، اگر تم نے سرکشی کی اور تم نے نافرمانی کی اللہ کی، خاص طور پہ حلال و حرام کے معاملے میں، تو تم پر میرا غضب حلال ہو جائے گا، تم پر نازل ہوگا میرا غضب۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس کے اوپر میرا غضب نازل ہو گیا تب وہ بندہ پھر نیست و نابود ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وانی لغفار، اور بے شک میں معاف کرنے والا ہوں۔ لمن تاب وآمن وعمل صالحا، ہر اس شخص کو جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے، ثم اہتدی، اور پھر وہ ہدایت پر ڈٹا رہا۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ علیہ السلام تجھے اپنی قوم سے کیا چیز جلدی میں لے آئی؟ اب ہوا یہ، جیسے آپ کو پہلے پتا ہے کہ ہم نے پتا کہ بچھڑے کو انہوں نے بنایا، اپنا خدا بنا لیا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا کہ ہم جا کے اللہ کے پاس جائیں گے اور وہاں پہ جا کے اللہ سے معافی مانگ کے آئیں گے، کوہ طور میں تم میرے ساتھ چلو۔ وہاں پہ گئے تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پہلے ہلاک کر دیا، بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے، یہ تو بے وقوف لوگ تھے، اگر تم نے پہلے ہی ہلاک کرنا تھا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ اللہ نے ان پر احسان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو زندہ کر دیا۔ اچھا، جب یہ جا رہے تھے وہاں پہ پہاڑ پہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ لوگ جا رہے تھے، تو حضرت موسیٰ جلدی بھاگ کے آگے نکل گئے اور جا کے فوراً اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے جہاں پہ اللہ نے ان کو بلایا تھا۔ ابھی قوم کے لوگ پیچھے آرام سے آ رہے ہیں چلتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم اتنی جلدی کیوں آ گئے ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیکی کے کاموں میں اور اس اچھائی کے کام میں کتنی جلدی، نبی کا کام ہمیشہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھنا، نیکی کے کام میں ہمیشہ آگے بڑھ کے جانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ، اور یہی کرنا چاہیے ہر بندے کو کہ نیکی کا کام میں مسابقت ہونا چاہیے، کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ اور اس سے علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ جو لذت ملتی تھی نا اللہ سے بات کر کے، ان کو وہ لذت اتنی زیادہ ہوتی تھی، ان کو اتنا وہ اس کی یعنی اس کا ان کو مزہ آتا تھا کہ باقاعدہ وہ جو ہے نا انہوں نے جلدی کی اس معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ بتاؤ کہ تم اتنی جلدی کیوں آئے ہو اپنی قوم کو چھوڑ کے، ان کی قوم سے بھی پہلے آ گئے ہو۔ قال هم اولائی علی اثری، انہوں نے کہا وہ کہ تم میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وعجلت الیک ربی لترضی، اللہ تعالیٰ میں جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جا، یعنی میں چاہتا تھا کہ تو نے مجھے کوئی حکم دینا ہے، تو نے مجھ سے کوئی تقاضا کرنا ہے، تو میں چاہتا تھا میں جلدی تیرے پاس حاضر ہوں تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جا، میں تیرے حکم کو پورا کرنے میں جلدی کرنا چاہتا تھا۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یقیناً تمہاری قوم جو ہے ہم نے اس کو آزمائش میں ڈال دی ہے تمہارے بعد۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری جو شخص ہے اس نے گمراہ کر دیا اس کو۔ یہ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن فرعون کے بڑے قریب ہو گیا تھا اور انتہائی یہ گمراہ قسم کا آدمی تھا، لیکن چونکہ بنی اسرائیل میں سے تھا اسی لیے اس نے کیا کیا کہ ویسے تو فرعون کے قریب تھا اور فرعون کے ساتھ بڑے اس کو فائدے بھی حاصل ہوئے، لیکن جب قوم کے ساتھ نکلنے لگا تو یہ بھی نکل گیا، یہاں پہ ان کے ساتھ آ گیا۔ تو یہاں پہ آ کے جو اصل بندہ جس نے بنیادی طور پہ بچھڑے کی جو محبت اور اس کی عبادت کی جو روش جس کا آغاز کیا وہ اصل میں سامری تھا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے وہاں سے تو غصے میں اپنی قوم کی طرف اور افسوس کرتے ہوئے۔
قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا طویل ہو گئی تم پر میری جدائی کی مدت؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے چاہا کہ تم پر میرے رب کا غضب نازل ہو؟ یعنی تم کیا اس لیے تم نے نافرمانی کا کام کیا ہے کہ میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں اور میں نے تمہیں چھوڑ ہی دیا تھا بالکل، یا تم چاہتے تھے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب برسے؟ فاخلفتم موعدی، پھر تم نے خلاف کیا میرے وعدے کو، تم نے میری مخالفت کی، میرے وعدے کی مخالفی کی۔ میرا جو وعدہ تمہیں کر کے گیا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو تم پر نگہبان بنا کے گیا تھا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا حکم لینے جا رہا ہوں اور تم نے ڈٹے رہنا، اور تم نے میرے بھائی کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو اصلاح پر گامزن رہنا۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں آپ کے وعدے کی مخالفت کی اپنے اختیار سے، ولفلی نہیں کیا ہم نے یہ کام، بلکہ ہوا کیا؟ ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم، بلکہ ہم پر بوجھ لادا گیا تھا قوم کے زیور کا۔ جب فرعون کی قوم تباہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مال و متاع تھا وہ ان کے حوالے کر دیا، وہ ان کو مل گیا۔ اب یہ سارا زیور وہاں سے اٹھا کے لے آئے، بہت زیادہ انہوں نے سامان اور زیور لادا ہوا تھا اپنے ساتھ، تو انہوں نے کہا یہ زیور جو تھا یہ بہت بھاری تھا، یہ ہم سے اٹھایا نہیں گیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو ڈال دیا آگ کے اندر۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، اور اسی طریقے سے سامری نے یہ معاملہ کیا، یعنی کیا کیا؟ ہم نے آگ کے اندر اس کو ڈالا تاکہ ہم اس کو پگھلا لیں، اور یہ مختلف جو زیور بٹا ہوا ہے اس کو ہم پگھلا کے ایک کوئی چیز بنا لیں اور تاکہ ہم اس کو اٹھا لیں۔ تو سامری نے کیا کیا؟ اس وقت جب یہ بن رہے تھے اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ایک بچڑا بنا دیتے ہیں گائے کی شکل میں۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پھر اس نے نکالا اس میں سے، اس بچڑے میں سے ایک، اس کے جسم سے لہو خوار، ایک گائے کی آواز۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور اس نے کہا کہ یہ تمہارا الہ ہے، تمہارا معبود ہے، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے، فَنَسِی، اور موسیٰ تمہیں بھول گیا۔ انہوں نے کہا یہی تمہارا عبادت، یہی تمہارا معبود ہے، یہی تمہارا خدا ہے، اور یہی موسیٰ کا خدا تھا، موسیٰ تمہیں بھول کے چلا گیا، اب موسیٰ کو چھوڑو، تم ایسا کرو، یہ کام کرو۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا، اللہ کہتے ہیں کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو بچھڑے کو جس نے انہوں نے اپنا خدا بنایا تو وہ ان کو باتوں کی جواب ہی نہیں دیتا تھا، کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا آگے سے۔ ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، اور نہ وہ اختیار رکھتا تھا ان کو کسی فائدہ دینے کا نہ کسی نقصان دینے کا۔ ولقد قال لهم هارون من قبل، اور یقیناً کہا ان سے ہارون نے، من قبل، اس سے پہلے، حضرت ہارون کو ظاہرہ چھوڑ کے گئے تھے تو حضرت ہارون نے ان کو سمجھایا، یا قوم انما فتنتم بھی، اے میری قوم تم آزمائے گئے ہو اس سے، وان ربکم الرحمن، تمہارا رب اللہ رحمان ہے، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، واطیعوا امری، میرے پیچھے چلو، سامری کو چھوڑ دو۔ یہاں پہ فرعون، یعنی یہاں پہ سامری تھا اور ایک طرف حضرت ہارون تھے، حضرت ہارون ان کو اپنی طرف گائیڈ کر رہے تھے، سامری نے ان طرف لگایا ہوا تھا۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس، انہوں نے ایکسکیوز، بہانہ کیا بنایا، انہوں نے کہا کہ جی ہم کبھی بھی اس پہ جمے ہوئے ہیں، ہم اسی پر قائم رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہ آ جائیں۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنے کے بعد ہارون سے کہا، اے ہارون کس چیز نے تمہیں منع کیا تھا ان کو سمجھانے سے جب یہ گمراہ ہوئے؟ اللہ تتبعنی، کہ تم نہ میری پیروی کرتے اس وقت، افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ یعنی کس چیز نے تمہیں حکم دیا، کس چیز نے تمہیں منع کیا تو تم میری بات نہ مانو جب تم نے دیکھا کہ یہ لوگ برائی پہ چل رہے ہیں؟ تم نے کیوں نہیں ان کو روکا اور تم نے کیوں میری نافرمانی کی؟ قال یا ابن امہ، انہوں نے کہا ہے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، نہ تم میری داڑھی سے مجھے پکڑو، ولا برأسی، اور نہ میرے سر سے، سر کے بالوں سے اور داڑھی سے انہوں نے پکڑ لیا اس کو۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے ڈر لگا اس بات کا کہ تو کہے گا کہ تو نے فرقے میں ڈال دیا بنی اسرائیل اور اپنے درمیان، تو نے فرقے میں ڈال دیا بنی اسرائیل کو، یعنی اس کے اندر تو نے فرقے بنا دیے۔ ولم ترقب قولی، اور تو نے نہیں خیال رکھا میری بات کا، یعنی حضرت ہارون نے کہا، یہ جواب دیا کہ اصل میں نے، انہوں نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں ان کو روکا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلی بات ہے روکا، جیسے کہ قرآن مجید نے بیان کیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ میں نے بہت زیادہ لڑائی اور انسسٹ اس لیے بھی نہیں کیا کہ اگر میں انسسٹ کرتا تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ آپس میں لڑائی جھگڑے میں نہ اتر جائیں، لڑنا نہ شروع کر دیں، تو اس فساد کو روکنے سے پہلے میں نے صرف ان کو نصیحت کی اچھے انداز سے، اس سے زیادہ میں نے نہیں کی۔ قال فما خطبک یا سامری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے سامری تیرا کیا حال ہے، تو نے کیا کیا ذرا تو اپنے بارے میں بتا۔ قال بصرت بما لم يبصروا به، وہ بولا میں نے دیکھا جس کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ سامری نے جھوٹ بولا، یہ شیطان ہو سکتا ہے اس کو نظر آیا ہو، سامری نے کہا کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا، ایک چیز کو دیکھا۔
فقبضت قبضة من اثر الرسول، میں نے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹی بھر لی. میں نے ایک چیز کو دیکھا، ایک فرشتے کو دیکھا، اور اس کے قدم پہ ایک مٹی تھی جس کو میں نے پکڑا، اور وہ مٹی میں نے اس کے اندر ڈالی تو یہ انسان، اس کے اندر خدائی آوازیں ہیں، خدائی اختیارات آنا شروع ہو گئے. یہ اس طرح کی بات اس نے بنا لی. فنبذتها، تو میں نے وہ اس پہ ڈال دی. وكذلك سولت لي نفسی، اسی طریقے سے میرے نفس نے مجھے پھسلا دیا. اس نے کہا کہ اصل میں مجھے کوئی چیز نظر آئی تھی، اور اس میں ایک بندہ، ایک فرشتہ نظر آیا تھا، اور اس فرشتے نے آ کے مجھے یہ چیزیں دی تھیں. جس چیز کو میں نے استعمال کیا تو یہ چیز جو ہے پھر میرے ذہن میں یہ باتیں آنا شروع ہو گئی کہ واقعی یہ خدا ہے، اور مجھے لگا کہ شاید یہی وہی ہے، یہی ریویلیشن میرے اوپر ہو رہے ہیں. اس طرح کی اس نے بات اپنے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایکسکیوز دیا. یا تو اس نے جھوٹ بولا یا واقعی شیطان نے اس کو گمراہ کیا ہوگا اس وقت، واللہ اعلم. قال فاذهب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ. فإن لك في الحیاۃ، پس دنیا کی زندگی میں، ان تقول لا مثاث، تو ہمیشہ یہی کہتا رہے گا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے. اللہ نے پھر ان کے اوپر ایسی بیماری ڈالی کہ اس کے جسم کی ایسی بیماری ہو گئی، اس پہ ایسی بیماری اللہ نے ڈال دی سزا کے طور پہ کہ پھر کوئی بندہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ کہتا تھا مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے کوئی ٹچ نہ کرے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے، تو ہرگز اس کی مخالفت نہیں کر سکے گا. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور تو اپنے خدا کو دیکھ جس پر تو جمع ہوا بیٹھا تھا. لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم تیرے خدا کو جلا دیں گے. ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر ہم اس کو بکھیر دیں گے اس کی دریا کے اندر اڑا کر. یعنی یہ تمہارا خدا جو تھا جس کو بچھڑے کو تم نے بنایا، اب دیکھو کہ کس طریقے سے ہم تمہارے خدا کو جلاتے ہیں، اور اس کو پانی کے اندر جلنے کے بعد اس کی راکھ کو ہم پانی کے اندر بہا دیں گے، اڑا دیں گے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو، تمہارا خدا تو یقیناً وہ اللہ ہے، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود. وسع کل شیء علما، اور ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے. کذالک نقص علیک من انباء، اسی طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر خبریں، ما قد سبق، ان لوگوں کی جو گزر چکے. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور یقیناً ہم نے تمہیں دیا اپنے پاس سے ایک نصیحت، یعنی کتاب دی، ہم نے عطا کی. من اعرض عنہ، جس نے اس سے اعراض کیا، منہ پھیرا، فإنه يحمل يوم القیامت وزرا، قیامت کے دن وہ گناہوں کا بہت بڑا بوجھ اپنے اوپر لے کے جائے گا. خالدین فیہ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جہنم میں. وساء لهم یوم القیامت حملا، اور برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن کا بوجھ. یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس دن. مجرموں کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اندھے ہو جائیں گے مجرم، جیسے آگے بھی اللہ ذکر کریں گے. مجرم جو ہے قیامت کے دن اندھے ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی. یتخافتون بینہم، وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو کہیں گے، ان لبثتم الا عشرا، ہم دنیا کے اندر تو صرف 10 دن رہیں. نحن اعلم بما یقولون، اللہ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے. اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، اس میں اس دن جو سب سے صحیح رستے پہ چلنے والا ہوگا ان میں سے، جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوگا، سب سے زیادہ ذہین اور فطین ہوگا، اس کا کہنا یہ ہوگا کہ ہم تو صرف ایک دن دنیا میں رہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے ان کو میرا رب اڑا کر بکھیر دے گا. قیامت کے دن اللہ پہلے حدیث میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو پہلے پیس دیں گے، پیسنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ہوا کی طرح اڑا دیں گے، اور پھر وہ روئی کی طرح، جس طرح گرد نہیں اڑتی اس طریقے سے وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. تو اللہ کہتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو پہاڑوں کا تو معاملہ یہ ہوگا، اللہ ان کو اڑا دے گا. فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر اللہ تعالیٰ زمین کو ایک سیدھا ہموار کر دے گا، میدان بنا دے گا، چٹیل میدان صاف ہو جائے گی. پہاڑ ظاہر ہے ساری چیزیں کیا ہوں گی، اللہ تعالیٰ پیس کے اڑا دیں گے، اور زمین بالکل سیدھی ہو جائے گی. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، آپ نہیں دیکھیں گے اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہوگا زمین میں. ولا امتا، اور نہ کوئی بلند مقام ہوگا، بلکہ اللہ پیس کے اس کو بالکل، آگے اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو کھینچ کے لمبا کر دیں گے، بالکل کھول دیں گے، پھیلا دیں گے زمین، اور جہاں تک پھیلے گی بالکل، اور اس میں سے ہر چیز سیدھی ہو جائے گی، سفید چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی کوئی چیز، اور پہاڑ اللہ تعالیٰ نکال کے ان کو ریزہ ریزہ پیس دیں گے اللہ تعالیٰ. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن سب یہ لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے. پکارنے والا ان کو پکارے گا آؤ اس طرف، سارے لوگ جو ہیں قبر سے نکل کے کیا کریں گے، اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. لا عوج لہ، نہیں کوئی کجی ہوگی اس کے لیے. وخشعت الاصوات، سارے بندے سیدھے رستے کی طرف، ایک ہی رستے پر ایک طرف جہاں پہ ان کو پکارنے والا لے کے جا رہا ہوگا، سارے چپ کر کے چل رہے ہوں گے. وخشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے لیے اس دن آوازیں بہت پست ہوں گی، سارے خاموش ہوں گے اللہ کے ڈر سے. فلا تسمعوا الا ہمسا، اور پھر سارے تم نہیں سن سکو گے سوائے سرگوشیوں کے. یعنی اگر کسی نے کوئی بات بھی کرنی ہوگی تو اللہ کے ڈر سے وہ اونچا نہیں بولے گا، بلکہ آہستہ آواز میں ڈر سے ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہے ہوں گے. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، جس دن کسی کو سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کو جس کو رحمان نے اجازت دے دی.
وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور ایسی بات جو اللہ تعالیٰ نے پسند کی. یعنی قیامت کے دن کوئی بندہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کسی کے حق میں کر سکے گا، نہ کوئی سفارش کر سکے گا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے منافی ہوگی، کوئی بھی نہیں کر سکے گا ایسا. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، لیکن وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وعنت الوجوہ للحی القیوم، قیامت کے دن چہرے جو ہیں وہ جھک جائیں گے، کس کے لیے؟ الحی القیوم کے لیے، جو زندہ ہے اور جو قیوم ہے، جو قائم کرنے والا اور قائم رہنے والا. وقد خاب من حمل ظلما، اور نامراد ہوگا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، تباہ ہو جائے گا وہ بندہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا. ومن یعمل من الصالحات، اور جو کرے گا کوئی نیکی کا عمل، وہ مؤمن، اور وہ مومن بھی ہوگا، ایمان والا ہوگا، فلا یخاف ظلما ولا ہضما، نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی اسے کسی ظلم کا نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی نقصان کا اس کو کوئی خوف ہوگا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طریقے سے ہم نے نازل کیا قرآن مجید کو عربی زبان میں. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے بار بار ہم نے ڈراوے جو وعید ہے ہم نے سنائی. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، پرہیزگار ہو جائیں. او يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا وہ پیدا کر لیں ان کے لیے کوئی نصیحت. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بلند ہوا اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے سچا. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ وہ وحی آپ کی طرف جو کرنی ہے وہ پوری کر دیں. وقل رب زدنی علما، اور کہیے دعا کیجیے اللہ سے کہ اے میرے رب مجھے علم میں مزید بڑھا دیجیے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف حکم نازل کیا، اپنا بھیجا. فنسیا، وہ بھول گئے، ان سے غلطی ہو گئی. ولم نجد له عزما، اور ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کا ارادہ کمزور تھا، یعنی وہ پختہ ارادے والے نہیں تھے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کریں وہ آدم کو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، ساروں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، ہم نے کہا اے آدم علیہ الصلاۃ والسلام یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال دے اور پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، بے شک تمہارے لیے جنت میں یہ ہے نہ تم بھوکے رہو گے نہ اس میں تم ننگے رہو گے، یعنی جنت میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا سامان بھی رکھا ہے اور تمہارے لیے جنتی لباس بھی ہے. وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحى، اور یہ کہ نہ تم اس میں پیاسے رہو گے اور نہ اس میں تم دھوپ میں رہو گے. فوسوس الیہ الشیطان، بس شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، ان کو بہکا دیا. قال یا آدم، اس نے کہا اے آدم علیہ الصلاۃ والسلام هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں آپ کو ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں جو ہمیشگی کا درخت ہے، جس کو کھانے کے بعد آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، آپ کو موت نہیں آئے گی. اور ایسی بادشاہت کی طرف نہ آپ کی رہنمائی کروں جو کبھی بھی کمزور نہیں پڑے گی، ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی. فاکلا منہا، ان دونوں نے کیا کیا، اس درخت سے کھایا. فبدت لہما سوآتہما، ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہو گئیں. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور انہوں نے جلدی سے کیا کیا، جنت کے پتوں سے اپنی شرم گاہوں کو چھپانا شروع کر دیا. وعصى آدم ربہ فغوی، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گئے. ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اس کے رب نے ان کو چن لیا. فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کا موقع دیا، انہوں نے توبہ کی. وہدا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بھی دی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو ہدایت دی. قال اهبطا منها جميعا، اللہ نے کہا تم دونوں اتر جاؤ سب کے سب. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی تمہاری اولادیں اور تم سب اتر جاؤ زمین میں، تمہاری آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. فاما یاتینکم منی ہدی، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فمن اتبع ہدایا، پس میری ہدایت کی جس نے پیروی کی، فلا یضل ولا یشقى، نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا. ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے منہ موڑا میرے ذکر سے، میری نصیحت سے، فان له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے تنگ ہوگی زمین میں معیشت. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اٹھائیں گے اندھا. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا، میں تو دنیا کے اندر دیکھتا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ کہیں گے اسی طریقے سے ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں، نشانیاں آئیں، تو بھول گیا ان کو، تو نے بلا دیا ان سب آیات کو. وكذلك اليوم تنسى، اور آج اسی طریقے سے تجھے بھی بلا دیا جائے گا. وكذلك، اور اسی طریقے سے نجزی من اسرف، ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے نکل جائے. ولم يؤمن بآیات ربه، اور جو نہیں ایمان لے کے آئے اپنے رب کی آیات پر. ولعذاب الآخرة اشد وابقى، اور آخرت کا عذاب بہت شدید اور باقی رہنے والا ہے. افلم يهد لهم، کیا اس حقیقت نے بھی ان کو ہدایت نہیں دی. کم اہلکنا قبلہم، کیا اس چیز نے بھی ان کو ہدایت نہیں دی کہ ہم نے کتنی ان سے پہلے بستیوں کو ہلاک کیا.
یمشون فی مساکنہم، وہ ان کے گھروں کے اندر، وہ ان کے مساکن کے اندر، ان کی رہائش گاہوں کے اندر چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لیولی النہی، عقل والوں کے لیے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ پا چکی ہوتی، لکان لزاما، تو یہ ضرور آتا ان کے اوپر عذاب، واجل مسمى، اور ایک مقررہ مدت تک۔ فاصبر علی ما یقولون، بس صبر کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر جو یہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور تعریف کیجیے آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے نکلنے سے پہلے یعنی تہجد کے وقت یا پھر عشاء کی نماز، یہ ساری جو نمازیں ہیں جو سورج سے پہلے، وقبل غروبها، اور جو غروب سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور کچھ رات کی گھڑیوں میں، فسبح واطراف النہار، بس آپ تسبیح کیجیے دن کے کناروں میں، یعنی دن کے شروع اور اینڈ پہ، جو آغاز اور اس کا اینڈ ہے اس میں، لعلک ترضی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ، ولا تمدن عینیک، اور نہ آپ پھلائیں اپنی آنکھیں، الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، آپ نہ پھلائیں اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان کو عطا کی، ان کے گروہوں کو عطا کی، کس لیے؟ دنیا کی نمائش کے لیے، دنیا کی خوشی اور دنیا کی بناوٹ کے لیے، آرائش کے لیے، اس کی طرف آپ اپنی نظریں بالکل نہ ڈالیے۔ کیوں؟ لنفتنہم فیہ، یہ ہم نے ان کو اس لیے دی ہیں تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ان کو فتنے میں مبتلا کریں۔ ورزق ربک خیر وابقی، اور آپ کے رب کا رزق بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پہ ڈٹے رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کسی رزق کا سوال نہیں کرتے۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ہم ہی آپ کو رزق دینے والے ہیں اور ہمیشہ عاقبت اور انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربی، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لاتے کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے، کیوں نہیں تم اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی لے کے آتے، کوئی معجزہ لے کے آتے۔ اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کے پاس جو پہلے صحیفے ہیں ان میں نشانیاں آ نہیں چکی؟ کیا انہوں نے ان نشانیوں کو نہیں دیکھا؟ ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے کسی عذاب سے ان سے پہلے، لقالوا ربنا، تو وہ کہہ دیتے، وہ ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کہ کیوں نہیں آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول بھیجا؟ یعنی رسولوں کے پہلے اگر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لے آتے ان کی گناہوں کی وجہ سے، تو ہمیشہ وہ اللہ کے سامنے یہ ایکسکیوز پیش کرتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے تک کوئی رسول ہی نہیں بھیجا، ہمیں آپ نے ڈرایا ہی نہیں، نہ آپ نے کوئی ہمیں تنبیہ فرمائی۔ فنتبع آیاتک، اگر تو رسول بھیج دیتا تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے۔ من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے۔ قل کل متربص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے سب منتظر ہیں، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، پس تم ان قریب جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے سیدھے رستے والا، ومن اہتدی، اور کون ہے جس نے ہدایت پائی۔ تو یہاں پہ ہم اپنا ختم کرتے ہیں اپنے سپارے کا، اس کے بعد انشاءاللہ 17واں سپارہ ہوگا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔